خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ عزیزوں، ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا اس چینل کے وسیلہ سے آپ کو اور ہمیں برکت سے معمور کر رہا ہے۔ عزیزوں، آج کی جو کتاب ہے وہ قضات کی کتاب ہے۔ آئیں وقت کو ضائع کیے بغیر قضات کی کتاب کا مختصر سا تعارف لیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم قضات کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ اسرائیل کے قاضی کون تھے اور خدا انہیں کیسے استعمال کرتا تھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے آپ قضات کی کتاب کو پڑھیے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف قضات کی کتاب کو پڑھیں نہ بلکہ قضات کی کتاب کو جانیں۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قضات کی کتاب کی خصوصیت کیا تھی، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور غور سے سنیں اور اپنے پاس کوئی نہ کوئی نوٹ بک ضرور رکھیں تاکہ چند ایسے اہم ٹاپکس جو ہم بیان کرنے کو ہیں آپ اپنے پاس نوٹ کر سکیں، اور جب بھی کوئی ایسا تذکرہ آپ کے عزیز و قارب میں ہو تو آپ اس کا جواب دے سکیں۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ استثنا سے لے کر دوسرا سلاطین کے آخر تک ملک موعود کنعان میں خدا کے خاص اور برگزیدہ لوگوں یعنی بنی اسرائیل کے قیام اور بدوباش کے حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں۔ قضات کی کتاب میں بھی اس اہم تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ کتاب اس دور کے حالات و واقعات کا بیان کرتی ہے جب اسرائیلی قبیلے ملک کنعان میں آباد ہونا شروع ہوئے اور ہوتے ہوتے بالا آخر ایک بادشاہ کے متحد ایک قوم کی صورت میں متحد ہوئے۔ یہ عرصہ تھا جس کے دوران خدا خاص سرداروں کو چنتا اور مقرر کرتا تھا۔ انہیں قاضی کہا جاتا تھا۔ وہ دشمنوں کے خلاف لڑنے اور انہیں مار بھگانے میں اسرائیلی قبیلوں کی مدد اور پیشوائی کرتے تھے۔ بعض قاضی سارے قبیلوں کی ایک ساتھ قیادت کرتے تھے، لیکن عام طور پر ایک قاضی چند ایک قبیلوں کی قیادت کرتا تھا۔ قضات کی کتاب کا بیشتر حصہ اسرائیل کے ان نامور سورماؤں کے حالات و واقعات کے بیان پر مشتمل ہے۔ عزیزو، دوسرا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ ہے قضات کی کتاب کی وجہ تصنیف۔ تو اس پر آپ ضرور غور فرمائیں کہ ایک قوم کی حیثیت سے زندہ اور قائم رہنے کے لیے اسرائیلیوں کے لیے ضروری تھا کہ خدا کی شریعت کی تعمیل اور فرمانبرداری کریں اور صرف خداوند خدا کی عبادت کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ملک کنعان میں بسے رہیں گے اور خدا سے برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر یہ لوگ غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگے تو خدا ان کو دشمنوں کے حوالے کر دے گا۔ اگر اس کے متعلق آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو قضات دوسرا باب اور اس کی پہلی سے تیسری آیات کو پڑھیں، آپ اس کے بارے میں مزید جان سکیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیلیوں نے خدا کے ساتھ عہد تو کر لیا لیکن اس پر ہمیشہ اور دل کی پوری وابستگی کے ساتھ قائم نہ رہ سکے۔ قضات کی کتاب بتاتی ہے کہ اسرائیلی قوم کا طرز عمل کیسے ایک خاص انداز میں ڈھل گیا تھا، جو کچھ یوں تھا۔ آپ ضرور اس پر غور کریں کہ پہلا ہے، بنی اسرائیل خدا کے نافرمان ہو جاتے ہیں اور غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا ہے، خدا اسرائیل کے دشمنوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ انہیں سزا دے۔ تیسرا ہے، یہ لوگ مصیبت اور تنگی میں خدا سے فریاد کرنے لگتے ہیں۔ چوتھا ہے، خدا کسی چھڑانے والے یا قاضی کو چنتا اور مقرر کرتا ہے تاکہ دشمنوں کے خلاف جنگ میں بنی اسرائیل کی پیشوائی کرے اور انہیں چھڑا لے۔ پانچواں اور سب سے اہم یہ ہے، جب وہ قاضی مر جاتا تو اس کی جگہ دوسرا قاضی چننے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کنعان کی تسخیر اقتدار کی ایک کشمکش تھی جو دو سطحوں پر جاری تھی۔ ایک سطح پر تو اسرائیلی قبیلے اور مقامی قومیں ملک پر تسلط اور اقتدار کے لیے مصروف پیکار تھیں۔ دوسری سطح پر ان پڑوسیوں کے مذاہب و مسالک اسرائیلیوں کے ایمان و اعتقاد کے لیے کڑا امتحان تھے۔ ان لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت تھی کہ ہمیں صرف خداوند خدا کی عبادت کرنی ہے، اور اگر ہم بے وفا اور نافرمان ہوں گے تو خدا ہمیں سزا دے گا۔ مگر یہ کتاب دکھاتی ہے کہ خدا ہمیشہ تیار اور رضامند ہوتا تھا کہ اسرائیلی قوم کو ازسر نو آگے بڑھنے کا موقع دے۔ اگرچہ وہ خدا کو بار بار ترک کر دیتے تھے لیکن خدا ان سے کبھی دستبردار نہ ہوا۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قضات کی کتاب کا پس منظر کیا ہے۔ آپ ضرور اس پر توجہ فرمائیں کہ قاضیوں کا دور تقریباً 1200 قبل مسیح میں یشوع کی وفات کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس زمانے تک چلتا ہے جب اسرائیلیوں کے آخری قاضی سیمیول نے تقریباً 1030 قبل مسیح میں ساؤل کو اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہونے کے لیے چنا۔
उस वक्त इसराइल आपस में ढीले ढाले अंदाज में बंधे हुए कबीलों का एक ग्रोह था और कोई एक वाहिद मुत्तहिद मुमलिकत ना थी। काजी उनमें से चंद या सारे लोगों को आर्जी तौर पर मुत्तहिद कर लेते थे, लेकिन मुसन्निफ इसराइल की तारीख के इस दौर को मुख्तसरन इन अल्फाज में बयान करता है कि हर एक शख्स जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता है वो वही करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कनानी तहजीब व सकाफ़त और मज़हब का असर हादी रहा। उसने इसराइलियों को आजमाइश में डाले रखा कि खुदा के अहकाम के ख़िलाफ़ वर्जी करें और उसे भूल जाएं। अलावा अज़ें इसराइल के अफराद और कबीले दूसरे अफराद और कबीलों के साथ बदसलूकी भी करते थे। अबतरी के उस दौर में जो काजी इसराइल की रहनुमाई करते थे वो कानूनी महफूम में काजी नहीं थे, हालांकि दबूरा और सैमियोल कभी कभी कानूनी किरदार भी अदा करते थे। इन काजियों को रहनुमा पेशवा सरदार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सूरमा जंग में और कभी कभी ईमान के मामले में भी लोगों की क़ियादत करते थे। सबसे आखिरी टॉपिक जो है वो है क़ज़ात की किताब की तरतीब, और जो सबसे अहम है। अगर आपने तरतीब समझ ली तो जब आप क़ज़ात की किताब की तलावत करेंगे तो जो जो इसमें मरकूम है आप उसकी तरतीब को समझ लेंगे। अजीज़ों गौर फरमाएं कि क़ज़ात की किताब का बेशतर हिस्सा ऐसे वाक़यात के बयान पर मुश्तमिल है जिनका बज़ाहिर आपस में कोई राब्ता और ताल्लुक़ नहीं, बल्कि उनका मरकज़ वो सरदार या रहनुमा जिसको हम काजी भी कहते हैं, जो इसराइल के कबीलों को मुसीबत या बुराई से निकालने और बचाने के लिए बर्पा हुए। बाज़ काजियों की कार्रवाइयों और कामों का हाल तफसील से बयान हुआ है, जबकि चंद दूसरे काजियों का जिक्र सरसरी तौर से किया गया है। शुरू के 2 अब्वाब काजियों के वाक़यात का पस मंज़र बयान करते हैं, जबकि आखिरी अब्वाब यानी 17 ta 21 में काजियों का सिरे से कोई जिक्र नहीं है। आखिरी अब्वाब में इसराइल को ख़तरा बैरूनी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने उन अंदरूनी अनासिर से है जो खुदा से बार बार बरगश्ता हो जाते हैं। ये आखिरी अब्वाब वाज़िया करते हैं कि बनी इसराइल क़ियादत के फ़क़दान और खुदा के साथ वफ़ादारी के फ़क़दान का शिकार हैं और नुकसान उठा रहे हैं। यहाँ ये इशारा भी मिलता है कि अगर किसी को बादशाह चुन लिया जाए जो सारे कबीलों पर हुक्मरानी करे तो कौम के मसाइल हल हो सकते हैं। आखिरी बात जो इसकी तरतीब है, ये छोटा सा मुख्तसर सा मैंने तरतीब का तारुफ दिया। तो जो सबसे पहला है वो ये है कि इसराइली कनान पर यलगार करते हैं मगर खुदा से बरगश्ता हो जाते हैं। इसराइल के चुनीदा रहनुमाओं यानी काजियों के हालात वाक़यात, फिर अतनीएल और अऊद और शमजर और दबूरा, फिर आता है जदऊन, फिर आता है अबी मलिक, तोले और यायर, फिर इफ्ता, अबसान, एलून और अब्दून, फिर समसून। फिर इसराइल की मुसीबत का ज़माना जारी रहता है, फिर दान का कबीला और उनकी इबादत की जगह, फिर अहले जबा का जुर्म और बिन्यामीन कबीले के ख़िलाफ़ खाना जंगी। तो उम्मीद करते हैं अज़ीज़ों कि आपने काफ़ी मार्फत हासिल की होगी। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये जो चैनल है वो मसीहियों की बलूगत के लिए काम कर रहा है। आप ज़रूर हमारे साथ तावन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अजीज़ों क़रीब के साथ शेयर कीजिए ताकि हर एक जान की तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।